نہیں ہو سکتی صدقے جب بھی میں دعوت اسلامی انڈیا کو ڈونیٹ کرنے کی بات کرتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بغیر سوال کیے، بغیر کوشچن کیے ہمیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں، ہماری مدد کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا ایک ریزن ہو سکتا ہے، یا تو وہ مجھے جانتے ہیں یا پھر وہ یہ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی انڈیا کس لیول پر، کس پیمانے پر دین کی خدمت کر رہی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلام زندہ باد، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلام زندہ باد۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہوں گے، میں کیوں دوں دعوت اسلامی انڈیا کو، میرے پیسے کہاں استعمال ہوں گے، یا پھر یوں کہہ لیں کیا واقعی معاشرے میں کوئی پازیٹیو چینج آتا ہے؟ ظاہر ہے یہ سوال نیچرل ہیں، کوئی بھی سمجھدار آدمی ان سوالات کے جوابات چاہے گا، بلکہ میں تو خود بھی مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ ڈونیٹ کریں آپ خود تحقیق کریں کہ میرے پیسوں کا استعمال کہاں ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ اگر دعوت اسلامی انڈیا کو ڈونیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا آپ کے پیسوں کے ذریعے کس طرح دین کی خدمت کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا اس وقت 50 سے زائد ڈپارٹمنٹس لے کر ہند بھر میں مختلف خطوں میں دین کی خدمت کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کا سب سے پہلا اور اہم فوکس ہے انسان کی اصلاح۔ ہمارے ایم میں بھی، مدنی مقصد میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی، کیونکہ جب ایک انسان بدلتا ہے، اس کے اندر پازیٹیو چینج آتی ہے تو گھر میں تبدیلی آتی ہے، اور گھر کی تبدیلی آٹومیٹیکلی معاشرے کی تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے قافلہ، اصلاح اعمال، مدنی کورسز اور ہفتہ اور اجتماع جیسے ڈپارٹمنٹس پر ٹھیک ٹھاک ریسورسز استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ڈپارٹمنٹ صرف اویئرنیس کریٹ کرنے کا کام نہیں کرتے، بلکہ انسان میں بیہیویئرل چینج لانے پر بھی فوکس کرتے ہیں۔ اب یہ بات آتی ہے جناب کہ چلیں اصلاح کا کام تو ہو رہا ہے، لیکن ہماری نیو جنریشن، یا یوں کہہ لیں ہمارے بچوں کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کیا کر رہی ہے؟ تو آئیے میں آپ کو ان شعبہ جات سے روبرو کرواتا ہوں جو ڈائریکٹلی آپ کے بچے، یا یوں کہہ لیں نیو جنریشن کو دینی راہ پر گامزن کرنے میں مصروف عمل ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بنیادی ڈپارٹمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ، جہاں بوائز کے لیے الگ اور گرلز کے لیے الگ یہ ہند بھر میں چلائے جا رہے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ یہاں بچوں کو صرف قرآن پاک تجوید و قرات کے ساتھ نہیں سکھائی جاتی، جہاں بچے حافظ بنتے ہیں یا قاری بنتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم وہ پریکٹسنگ مسلم بھی بنتے ہیں۔ یہاں پر انہیں سنتیں سکھائی جاتی ہیں، اسلامک اعتبار سے زندگی گزارنا اور آسان انداز سے زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف وہ ایک بہتر سٹیزن بنتا ہے بلکہ آنے والی جنریشن کے لیے ایک بہترین رہنما بھی بنتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اہم سوال کی طرف کہ جناب اگر کوئی فزیکلی مدرسے جا کر قرآن نہیں سیکھ سکتا تو دعوت اسلامی انڈیا اس کے لیے کیا سروس دے رہی ہے؟ چلیے میں آپ کو ایک اور ڈپارٹمنٹ انٹروڈیوس کرتا ہوں، غریب نواز آن لائن اکیڈمی۔ جی ہاں، یہ کیا کرتی ہے؟ گھر بیٹھے وداؤٹ اینی ایج ریسٹرکشن، وداؤٹ اینی جینڈر ریسٹرکشن، انفیکٹ ڈسٹینس کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کہیں پر بھی کبھی بھی کسی بھی سمے بیٹھ کر غریب نواز آن لائن اکیڈمی کے 50+ کورسز کی سروس کو اویل کر سکتے ہیں۔ قرآن سیکھنا ہو یا شریعت کے قوانین سیکھنے ہوں یا ڈے ٹو ڈے لائف کے حوالے سے بہت سارے ایٹیکیٹس یا سنتیں سیکھنی ہوں، غریب نواز آن لائن اکیڈمی نے اسے بہت آسان کر دیا ہے۔ ہزاروں اسٹوڈنٹ اس کی سروس لے رہے ہیں، اور آئے دن نئے کورسز کے انٹروڈکشن کے ذریعے ہم یوتھ کو اور ماڈرن دور کے حساب سے پرابلمز کو بھی ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے جناب تو دعوت اسلامی انڈیا سکھانے کو تیار بیٹھے۔ اب تک ہم نے بات کی انسان کی اصلاح کی اور علم کی بنیاد کی، لیکن اب بھی ایک پریکٹیکل سوال باقی ہے کہ کیا ضرورت کے وقت دعوت اسلامی انڈیا لوگوں کی مدد کرتی ہے؟ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں دعوت اسلامی انڈیا کے ایک اور ڈپارٹمنٹ کی طرف جو ہمارے پیارے ملک عزیز ہندوستان میں انسانیت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ جی ہاں، سارا ہی سال یہ ڈپارٹمنٹ ایکٹیو رہتا ہے۔ بلینکٹ ڈسٹریبیوشن، بلڈ ڈونیشن کیمپس، فری میڈیکل کیمپس، راشن کٹ ڈسٹریبیوشن، یا یوں کہہ لیں کبھی کسی طرح کی ڈیزاسٹر کا ہونا، اس وقت دعوت اسلامی انڈیا کا یہ ڈپارٹمنٹ GNRF مصروف عمل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں انوائرمنٹ کو اگنور کر کے کوئی بھی سوشل ورک کمپلیٹ نہیں ہے۔
اسی لیے دعوت اسلامی انڈیا صرف انسانوں پر کوشش نہیں کر رہی بلکہ انوائرمنٹ میں سدھار لانے کی جستجو بھی کر رہی ہے۔ پودا لگائیے، کلین انڈیا۔ الحمدللہ لاکھوں پودوں کا ہند کے کونے کونے میں لگانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا صرف اس جنریشن نہیں بلکہ فیوچر جنریشن کا بھی خیال رکھ کر کام کر رہی ہے۔ اور فیوچر کی بات کریں تو جامعۃ المدینہ کا نام سامنے آتا ہے، جو کہ ایک سٹرکچرڈ اسلامک انسٹیٹیوشنل سسٹم ہے۔ جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، الحمدللہ اگر اس کی اسکیل کی بات کی جائے تو سینکڑوں انسٹیٹیوٹس انڈیا کے کونے کونے میں ہزاروں طلبہ اکرام کو سروسز دے رہے ہیں، یعنی یہاں سے ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں علماء فارغ ہوتے ہیں۔ یہ ادارہ ایک سٹوڈنٹ کو کمپلیٹ عالم دین بناتا ہے۔ اس ادارے سے فارغ ہونے والے طلبہ اکرام صرف تھیوری پڑھتے نہیں ہیں بلکہ الحمدللہ پورے 12 ماہ فیلڈ پر رہ کر وہ پبلک ڈومین میں جا کر لوگوں کے مسائل کو ڈائریکٹلی ایکسپیرینس کرتے ہیں، جس سے جب وہ کمپلیٹ عالم دین بن کر یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ سماج کے لیے ایک ریلائبل ریلیجیس گائیڈ کی صورت میں سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک اور پریکٹیکل سوال، آج کے دور میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی یعنی ماڈرن ایجوکیشن کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور اس گیپ کو فل کرنے کا کام دارالمدینہ اسکول سسٹم کر رہا ہے۔ جی ہاں جناب، جہاں آپ کا بچہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے، دینی ڈسپلین بھی سیکھ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں ایک بہترین فرد کا رول پلے کر سکے۔ کھلتی کلیاں، آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی، آؤ چلو یہ انسٹیٹیوشن ان پیرنٹس کے لیے بھی بہت کمال کا ہے جو اپنے بچے کو دنیاوی لحاظ سے کمپیٹنٹ انف بنانا چاہتے ہیں اور دینی لحاظ سے کانشیس بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے دعوت اسلامی انڈیا کل بھی کام کر رہی تھی، آج بھی کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کرتی رہے گی۔ لیکن ایک سوال میرا آپ سے ہے، سوال صرف اتنا ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا کے کاموں کا کیا ہم بھی حصہ بننا چاہتے ہیں یا صرف گواہ رہنا چاہتے ہیں؟ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی سہولت کے مطابق اور آپ کی طاقت کے مطابق آپ اتنے بڑے کام میں، جہاں 50 سے زائد شعبہ جات ہیں، ہزار طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں امپلائیز ہیں، لاکھوں والنٹیئرس ہیں اور انڈیا کے کونے کونے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو اب فیصلہ آپ کا ہے۔ ڈونیشن کی ڈیٹیل اور طریقہ یعنی پروسیجر اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ دیر کس بات کی، لیٹس جوائن ہینڈ ان ہینڈ اینڈ بی اے پارٹ آف دس نوبل کاز۔ بجھاتا ہے غضب کو رب کے یہ صدقہ سنو لوگوں، کرے اس موت کو جو ہو بری دفعہ سنو لوگوں۔